یہاں ذرا رکیے. آپ فرماتے ہیں قرآن بیاموز، لوگو آؤ قرآن سیکھو. یہ میں نوکری کا جواب دینے لگا ہوں آپ کو. آپ کہتے ہیں قرآن سیکھو. اچھا قرآن کیسے سیکھیں؟ اسے راضی حکمت قرآن بیاموز. امام راضی ہیں نا، انہوں نے 500 جلدوں پر قرآن کی تفسیر لکھی ہے. اس کے اندر ہزاروں قرآن حکیم کے موتی جواہر انہوں نے جڑے ہیں. اس سے اپنے دل و دماغ کو منور کرو. ریگی نمترا ازمن فراگی. لیکن سنو، ایک نقطہ، ایک بات ازمن فراگی مجھ سے بھی لے لو. راضی سے ہزاروں ملیں گے نقطے، لیکن ایک نقطہ مجھ سے لے لو. وہ نقطہ آپ کون سا بیان کرتے ہیں؟ یہ بالکل وہی نقطہ ہے، یاد رکھیں کہ پورا قرآن ہے، الحم سے والناس تک پورا قرآن. اللہ کہتا ہے نماز میں پورا قرآن پڑھو، لیکن قرآن میں سے یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کو روزانہ پڑھو. پورا قرآن تو ہفتے میں ایک بار پڑھو نا. حضرت امیر صاحب حافظ ہیں، انہیں پتہ ہے 7 منزلیں ہیں. ہمارے آقا کے دور میں قرآن سے اتنا زبردست تعلق ہوتا تھا، ہفتے کے اندر قرآن پڑھ لیتے تھے. روزانہ سارا قرآن پڑھنا نہیں ہوتا تھا، ہفتے میں پڑھ لیتے تھے. لیکن سورہ فاتحہ روزانہ پڑھو. اچھا اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے روزانہ پڑھنے لگو تو دیکھنا ایک نماز میں نہیں، روزانہ ہر نماز میں پڑھو. چلو ہر نماز میں پڑھ لو. نہیں، ہر رکعت میں پڑھو. جب بھی قرآن پڑھنے لگو پہلے سورہ فاتحہ پڑھو. سورہ فاتحہ بھی تو قرآن ہی ہے نا، اور بقیہ قرآن بھی قرآن ہے. لیکن سورہ فاتحہ ہے سبع من المثانی والقرآن العظیم. ہیں تو 7 آیتیں، لیکن یہ 7 آیتیں پورے قرآن سے بڑھ کر بہت بڑا قرآن ہے. یہ میں نے مثال دی ہے. ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف سورہ فاتحہ. علامہ فرماتے ہیں ایک طرف امام راضی کے 1000 نقطے ہیں، ایک طرف میرا ایک نقطہ ہے. ایک نقطہ مجھ سے بھی لے لے. راضی سے ہزاروں نقطے لیتا پھر، لیکن ایک نقطہ میں بھی سمجھاتا ہوں. قرآن سے بھی ملنے والا اصل نقطہ سورہ فاتحہ والا وہ کیا ہے؟